عامر زید صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ قومی لیڈر کے بیانی ہے جو طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج صحافیوں سے جو ملاقات ہوئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی، انہوں نے کہا ہے کہ سپٹمبر میں یہ احتجاج کی کال دوں گا. تو عمران خان صاحب تو باضد ہیں اس بات پہ. کل بھی میں نے ایک شارٹ چلایا تھا ان کا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر صورت الیکشنز کروائیں گے، ارلی الیکشنز کروائیں گے اور یہ الیکشنز ہوں گے. اور ابھی وہ جو پلان دے رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے کل انٹرویو میں کہا کہ نئے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی تعیناتی کو مؤخر کیا جائے اور پھر جو نئی حکومت آتی ہے وہ نیا چیف آف دی آرمی اسٹاف تعینات کرے. تو ہی از ویری کانفیڈنٹ، انہیں لگتا ہے، اور وہ آخری ٹائم تک اسی بات پہ فائٹ کر رہے ہیں کہ ارلی الیکشنز ہونے چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں سپٹمبر پہ اور سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو پھر وہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا 25 مئی کو، یا مختلف نتیجہ ہوگا؟ دیکھیے 3 باتیں ہیں آپ کی. میں اگر تیسرے نقطے سے اگر ہم پہلے بات شروع کریں، اگر آپ اجازت دیں، کہ عمران خان نے یہ جو کہا کہ جی مؤخر کر دیا جائے اور نئی حکومت جو منتخب ہو کر آئے، جس کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہو، وہ نئے چیف کی تقرری کرے. اچھا، میں آپ کی اس بات سے جو آپ نے ابتدائی کلمات کہے بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ جی جو بھی 4 5 6 نام آئیں گے وہ بہت معتبر نام ہوں گے، لیفٹیننٹ جنرلز ہوں گے، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہوں گے وہ لوگ. تو ان کی اہلیت پہ کسی کو شبہ نہیں، ان کی حب الوطنی پہ حاکم بدین کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا. اور میرے خیال میں وہ جو چاہے حزب اختلاف سے ہوں، حزب اقتدار کے ہوں، کوئی اس چیز کو ڈسپیوٹ میں نہیں لانا چاہے گا کہ جی پاکستان آرمی جیسا حساس ادارہ اس پہ کوئی تنازع کھڑا ہو. لیکن سمجھنے کی بات یہ کہ عمران خان کی جو میں ان کے کانٹیکسٹ کو سمجھا ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو موجودہ حکومت ہے بقول ان کے متنازع طریقے سے لائی گئی ہے. پاکستان کے عوام کی اکثریت جو ہے بقول ان کے وہ اس کو معتبر نہیں سمجھتی، اس کی کریڈیبلٹی پہ سوالی نشان اٹھاتی ہے. تو اس حکومت کی گئی کوئی بھی قانون سازی ہوگی، فیصلہ ہوگا، تقرری ہوگی، وہ متنازع ہو جائے گی. تو اپنے ان کے انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں جو بھی نئے آرمی چیف صاحب آ رہے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ نئی حکومت جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہو، اس پہ کوئی تنازع نہ ہو، وہ اس کو نومینیٹ کرے. اچھا، کہنے کو یہ مطلب ہے آؤٹ آف دا باکس انہوں نے ایک تجویز پیش کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں آپ دیکھیں بڑی ٹاکسک پالیٹکس ہو رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ ہماری سیاست بند گلی میں آ گئی ہے. اس میں اس الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کا ایک اچھا ایک میرے خیال میں تجویز ہے کہ آپ اس چیز کو مؤخر کر دیں اس وقت تک. اور دوسری بات یہ کہ انتخابات کی طرف جانے تک آپ یہ دیکھیں پاکستان کے متحمل ہو سکتا ہے کہ اگلے اگست تک 1 سال یا 9-11 مہینے اسی طرح کی اس میں ایک سیاست میں زہریلا پن ہو، محاذ آرائی اور غیر یقینی صورتحال ہو. اس حکومت کے پاس دیکھیں 2 چیزیں بالکل واضح ہوئی ہیں. ان کے پاس کوئی گیم پلان نہیں ہے. یہ حکومت مجموعہ تضادات ہے. ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست، نون لیگ کی اپنی سیاست، مولانا صاحب کی اپنی سیاست، دیگر اتحادیوں کی. تو یہ کوئی اچھے اس طرح کے ڈیسیشن جس طرح کے ہمیں چاہیے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے، وہ نہیں کر سکیں گے. ان کے ابھی تک جس طرح معیشت ہینڈل کی ہے تو وہ اگر عمران خان خراب کر رہے تھے تو انہوں نے بدتر کر دیا. اور آج انفلیشن اگر 50 سالہ 49 ایئر ہائی پر ہے اور جو آپ کا ڈالر جو ہے وہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے، روپیہ سنبھل نہیں رہا، تو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ بھائی صورتحال کتنی گمبھیر ہے. اور ہم یہ جو ریاست پاکستان ہے خاکم بدین متحمل نہیں ہو سکتی اس چیز کی کہ اس افراتفری کو ایک غیر یقینی صورتحال کو پرولونگ کرے. حل کیا ہے؟ دیکھیں الیکشن میں جانا کوئی غیر جمہوری عمل نہیں ہے، ایک جمہوری عمل ہے. اور اگر ایک آپ کی نامکمل قومی اسمبلی ہے، 120-100 سے زیادہ لوگ نہیں بیٹھ رہے اس میں، تو حل ایک ہی ہے کہ آپ الیکشن کرائیں. اور اس میں ایک زمانے میں نون لیگ کی مانگ ہوا کرتی تھی، اس کا مطالبہ ہوتا تھا، پیپلز پارٹی کا ہوتا تھا، کرنا نہیں چاہیے. اور چونکہ آخری بات کہ ان کو یہ باجوہ صاحب جی میں نے کہا بات یہ ہے نا کہ وہ خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں. بنا سکتے ہیں. جی فرمائیے. میں نے کہا خان صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت الیکشنز ہو جائیں، ارلی الیکشنز ہو جائیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ 2022 میں الیکشنز ہو جائیں اور ان کی حکومت 2/3 اکثریت کے ساتھ آ جائے، کیونکہ انہیں لگتا ہے اس وقت وہ بہت مقبول ہیں، اور وہ مقبول ہیں بھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آئینی طریقے سے آئے ہیں، ہم تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد آئے ہیں. اور وہ بات ٹھیک ہے کہ اخلاقی طور پر آپ ان پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ کل کے دشمن آج کے دوست یا آج کے اتحادی ہیں، لیکن وہ اکٹھے ہو کر اس وقت اکثریت میں اور وفاق میں ان کی حکومت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں الیکشنز کروانا چاہتے، جو اسمبلی ہے وہ اپنی آئینی مدت پوری کرے. تو اس میں غیر قانونی غیر آئینی بات تو کوئی نہیں ہے. تو پھر عمران خان صاحب الیکشنز کروائیں گے کیسے؟
ایک تو بات بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نظری سطح کے اوپر، فکری سطح پہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اپیرنٹلی کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ محلاتی سازشیں ہوئی ہیں، یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگوں کو خریدا اور بیچا گیا ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ جی مینیپولیشن ہوئی ہے. تو جب اس میں آپ دیکھیں کہ ایک کہتے ہیں نا کہ آواز خلق و نقارہ خدا سمجھیں کہ ایک جو پاکستان میں لوگوں کا رد عمل آیا ہے، بات یہ کہ اس وقت اس حکومت پہ لوگوں کا بھروسہ نہیں ہے. یہ اگر چندہ بھی جمع کرنے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم براہ راست دیں گے، ہم اس حکومت کو، سندھ حکومت کو نہیں دیں گے، ہم وفاقی حکومت کو نہیں دیں گے. یہ میں آپ کو بزنس مین سے، میری کلیدی بزنس مین سے، چاہے وہ لاہور کے ہوں چاہے کراچی کے ہوں، میری بات ہوئی ہے اور اس میں مجھے یہ فیڈ بیک ملا ہے. اس حکومت کی کریڈیبلٹی کا یہ عالم ہوں تو اس کے حق میں اگر وہ واقعی اس وطن سے محبت کرتی ہیں، اور اس میں کوئی اس کی بات نہیں کہ ارلی الیکشنز کال ہوتے ہیں، پہلے آپ ہی لوگوں کا مطالبہ تھا نا، تو اگر آپ کرا دیتے. میں بات یہ کرتا ہوں کہ عملیت پسندی کیا ہے، ملک کے مفاد میں کیا ہے. جمہوریت کے نام پہ جمہور کشی جو ہو رہی ہے اس وقت معاشی محاذ پر، وہ کتنی دیر بیرسل صاحب جاری رہے گی؟ خدا نہ خواستہ خاکم بدنف سیلاب کے بعد اور ابتر صورتحال ہوگی.